الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. گزشتہ کل آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ یہ سورۃ النور ہے، اور سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح معاشرہ کے احکامات بیان فرمائے ہیں. قرآن پاک میں جتنی صورتیں ہیں تو ایک صورت کے بعد دوسری صورت جو آتی ہے ان دونوں کے درمیان ربط ہوتا ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی بات کرے گا تو اس کی پہلی بات اور دوسری بات میں ربط ہوگا. ایسا نہیں کہ پہلی بات اس نے بیان کی اب دوسری بات بیان کر رہا ہے تو پہلی بات اور دوسری بات کے درمیان کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. عقل مند انسان کی پہلی اور دوسری بات میں جوڑ ہوتا ہے. تو سورۃ النور میں جانے سے پہلے ہم آج یہ سمجھیں پہلے کہ سورۃ النور اور اس سے پہلے جو سورۃ المؤمنون آئی ہے ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے، ان دونوں صورتوں کے درمیان جوڑ کیا ہے. علماء نے باقاعدہ صورتوں کے درمیان اور آیات کے درمیان جو ربط ہوتے ہیں اس پر کتابیں لکھی ہیں. تو سورۃ المؤمنین اور سورۃ النور کی ایک مناسبت اور ربط یہ ہے کہ اس سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے انسانوں کو اور تم کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور تم سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اور انسانوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھو دنیا میں کوئی بادشاہ ہو تو وہ بادشاہ اپنی رعیت اور اپنی حکومت چلانے کے لیے قوانین بناتا ہے. ضابطے اور لوز ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری حکومت میں اس طرح رہنا پڑے گا، ہماری حکومت کے یہ قوانین ہے. تو دنیا کے مجازی بادشاہ اگر اپنی حکومت چلانے کے لیے قاعدے اور قوانین بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور اس نے پوری دنیا کا نظام چلایا ہے اور انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے. تو اب انسان کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کن اصول اور قوانین اور ضوابط کی اس کو رعایت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں وہ قوانین اور وہ مسائل اور وہ ضوابط بیان فرمائے. تو آپ کو ربط سمجھ میں آ گیا کہ بھائی دنیا میں کوئی انسان بیکار نہیں ہے، سب کو اللہ نے مقصد اور آبجیکٹو کے لیے پیدا کیا ہے اور سب کو لوٹ کر اور سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے. تو انسان دنیا میں رہ کر جب اللہ کی مرضی کے بغیر جیے گا تو اللہ کو ناراض کرے گا، اپنے مقصد میں ناکام ہوگا. سب دنیا میں آئے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے، لہذا دنیا میں انسان کو اپنی من مرضی سے نہیں جینا ہے بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے. اور اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے اصول اور ضوابط ہے شریعت میں. انہی اصول اور ضوابط میں سے بعض اصول اور ضوابط کو اللہ تعالیٰ قوانین کو اور بعض احکامات کو سورۃ النور میں بیان فرما رہے ہیں. یہ ربط ہو گیا. دوسری مناسبت سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور کے درمیان علماء نے لکھی ہے کہ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مؤمنین کے صفات بیان کیے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کا پروانہ دے رہے ہیں. ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جتنی لغو چیزیں ہیں، جتنی بیکار باتیں ہیں، جتنی لایانی چیزیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صفت
صفت اللہ نے سورہ مؤمنون میں بیان فرمائی کہ وہ لایانی اور بیکار اور جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس سے کیا رہتے ہیں؟ دور رہتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ تعالیٰ نے ان پر جو زکوٰۃ فرض کی ہے، اللہ کے نیک بندے نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے لغویات سے بچتے بھی ہیں، اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. اور پھر مومن کی ایک صفت بیان فرمائی، والذین هم لفروجهم حافظون. جن مومنین کو کامیابی کا وعدہ کیا ان کی ایک صفت یہ ہے سورۃ المؤمنون میں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب شرمگاہوں کی حفاظت کو ہم دوسرے معنی میں کہیں گے کہ مومن مرد اور مومن عورت عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اب عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزرے، اس لیے عفت اور پاک دامنی والا ماحول، عفت اور پاک دامنی والا معاشرہ، عفت اور پاک دامنی والی سوسائٹی ضروری ہے، اور اس کے لیے اصول اور قوانین کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں ایسے ضوابط اور اصول بیان فرما رہے ہیں جس میں ہر مومن مرد اور عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزار سکیں، عفت اور پاک دامنی کا معاشرہ قائم ہو. اس لیے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بیان فرمائی، پھر کہا کہ اگر کوئی زنا کی تہمت لگا دیں تو جیسے سخت سزا ہے اس کو ثابت کرنا بھی اتنا کٹھن ہے، اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ زنا کیا ہے اور اگر ثابت نہیں کر سکے گا تو آگے صورت میں آ رہا ہے کہ اس پر حد قذف لگے گا، یعنی تہمت لگانے کا گناہ اسلامی حکومت میں قاضی صاحب کی طرف سے اس کو ملے گا کہ بھائی اس کو سزا دی جائے گی. تو دیکھو زنا کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، اور دیکھو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عفیفائے کائنات محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ افک بھی بیان کیا ہے جو آگے آ رہا ہے کہ بھائی لوگوں کی باتوں میں آ کر ہر کسی عورت پر تہمت لگا دینا شریعت میں اتنا آسان کام نہیں ہے. جب تک تمہارے پاس کسی کی زنا اور بدکاری کے لیے پروف نہ ہو جو شریعت میں مطلوب ہے تو تمہارے لیے اجازت نہیں کہ تم کسی کے بارے میں اپنی زبان کھولو. لوگوں نے اپنی زبانیں کھولی ایسی عورت کے بارے میں کہ جس عورت کی عفت اور پاک دامنی میں اگر کوئی شک اور شبہ کریں تو بھی اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس پر لوگوں نے تہمت لگائی. اللہ تعالی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس واقعے کو بھی سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور میں مناسبت ہے. اللہ تعالی نے پہلی سورت بیان فرمائی، دوسری سورت میں جو بیان فرمایا دونوں میں ربط ہے کہ جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں نیک بندے. تو شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے اصلاح معاشرے کے جتنے اصول اور قوانین ہیں، پردے کی آیتیں ہیں، اسی طریقے نظروں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کا مسئلہ ہے. یہ سب عفت اور پاک دامنی کے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اصول اور ضوابط ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں. دوسری بات میں نے کل آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ سورۃ النور مدنیہ ہے، اور مکیہ اور مدنیہ کا ایک مفہوم یہ کہا تھا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تمام صورتیں اور آیتیں مکی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیتیں صورتیں مدنی ہیں. یہ آپ کو پورا سمجھا دیا تھا میں. اور ایک فرق علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو جتنی مکی صورتیں ہیں نا قرآن پاک میں، جتنی مکی صورتیں ہیں اس کے مضامین اور اس کے ٹاپک کیا ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جائے گی کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. وحدانیت اور توحید جو بنیادی عقیدہ اسلام کا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو ہم شریک نہیں کر سکتے، تو توحید کا بیان ہوگا، رسالت کا
بیان ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو رسالت کو مضبوطی کے ساتھ سمجھایا جائے گا مکی صورتوں میں۔ اسی طریقے سے اللہ کی قدرت اور اس کے دلائل بیان کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے پچھلی جو قومیں گزری ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک ان کو ڈھیل اور مہلت عطا فرمائی۔ جب مہلت ختم ہو گئی تو پیغمبروں کی بات نہ ماننے پر دنیا میں ان پر کیا وبال آیا، اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرماتے ہیں عام طور پر مکی صورتوں میں، اور آخرت میں ان کے لیے کیا عذاب اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اور پچھلی قوموں میں جن لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کیسے چمکایا، آخرت میں کیسی نعمتوں کے وعدے کیے، اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں یہ سمجھاتے ہیں۔ اس لیے کہ مکۃ المکرمہ میں اسلام بالکل نیا تھا، اسلام بالکل ابتدائی مراحل پر تھا، تو ایسے موقع پر ایمان کو مضبوط کیا گیا، عقائد کو مضبوط کیا گیا، اور اسلام پر بہت زیادہ حملے تھے مکۃ المکرمہ میں، تو مخالفین کو اللہ تبارک و تعالی مکی صورتیں اور مکی آیتوں میں سمجھاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو اب اسلام میں ایک مضبوطی پیدا ہو گئی، اسلام کا ایک نظام شروع ہو گیا۔ اب لوگوں میں احکامات قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ دیکھو قرآن کا ایک مزاج ہے، مکۃ المکرمہ میں لوگ تھے، نئے نئے مسلمان تھے، تو پہلے یہ نہیں کہا کہ بھائی شراب آج سے حرام ہے، مزاج بنایا کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ دیکھو شراب کو ہم حرام تو نہیں کرتے، لیکن شراب میں گناہ ہے اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، جوئے میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ شراب پیتے ہوئے لوگ جو عادی ہوتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے تو یہ ایک وقتی فائدہ ہے، جوئے میں بھی کچھ لوگ جیت جاتے ہیں تو کچھ مال مل جاتا ہے، یہ وقتی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں بالکل منافع نہیں ہے، ذہن سازی فرما رہے ہیں کہ دیکھو قل فیہما اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اور ومنافع للناس، تھوڑا سا نفع ہے۔ علماء کہتے ہیں آج کل کے سیل فون کے بارے میں بھی کہ بھائی اس کا کام بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اسمہا اکبر من نفعہا، یہ پکی بات ہے کہ سیل فون کے فائدے سے اس کا نقصان زیادہ ہے، اگر کوئی بہت احتیاط سے استعمال کریں الا ماشاءاللہ، ورنہ وہی چیز ہے کہ بھائی نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ تو دیکھو اسلام اور قرآن پہلے مزاج بناتا ہے، سیدھے نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، پی رہے ہیں بھائی آپ پہلے سے عادی ہیں تو کہا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور پھر کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ بندو یاد رکھو یہ دونوں چیزوں میں تھوڑا فائدہ تمہیں نظر آتا ہو، لیکن اس کا گناہ اور اس کا دنیا کا نقصان یہ اس کے فائدے سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ صرف یہ کہا، کچھ نہیں کہا کہ شراب مت پیو۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے شراب کے لیے دوسرا حکم بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ دیکھو آپ شراب کے عادی ہو، زندگیوں سے پیتے آ رہے ہو، تو ایک کام کرو نماز کے وقت شراب کے نشے میں مت رہو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آدمی نماز میں نشے میں ہوگا تو اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہوگا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کہ شراب پینا حرام نہیں ہے، لیکن آپ نماز نشے کی حالت میں نہ پڑھو، دھیرے دھیرے ذہن سازی فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے حکم نازل فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ ساری چیزیں یہ عمل شیطان ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کو نازل فرمایا تو مدینہ
کہ گلیوں میں شراب پانی کی طرح نالیوں میں بہنے لگا، جس کے ہاتھ میں شراب تھا چھوڑ دیا۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ تو ایسے تھے کہ شراب کا جام ان کے ہاتھ میں تھا، لبوں پر تھا، اور انہوں نے آواز سنی الا ان الخمر قد حرمت، تو شراب حرام ہو گئی، تو اس نے وہ پیالہ وہیں سے پھینک دیا۔ لیکن پہلے دن یہ مزاج نہیں تھا، پہلے مزاج بنایا گیا۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ سورۃ النور میں زیادہ تر احکامات ہیں اور کڑی سزائیں زنا وغیرہ کی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بندوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ دیکھو دنیا میں یہ گناہوں کی سزا اسلام نے جو بیان کی ہے وہ نہیں ہے، اس لیے آج گناہوں کا بازار گرم ہے۔ ہمارے یہاں کتنی ڈکیتیاں ہوتی ہے، کتنی چوریاں ہوتی ہے۔ اگر اسلام کا قانون ہو کہ بھائی چوری کرنے والے کی چوری جب ثابت ہو جائیں تو عدالت اس کا ہاتھ کاٹے گی اور لوگوں کے سامنے کاٹے گی، تو کتنے لوگ پھر چوری کریں گے؟ ظاہر میں تو یوں لگ رہا ہے کہ بھائی ایک آدمی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، اگرچہ اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے لیکن ہزاروں لوگوں کا مال محفوظ ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگ چوری سے بچ رہے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورۃ النور میں تھوڑے سخت احکامات ہیں، لیکن اسلام نے پہلے ذہن سازی فرمائی۔ تو مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اعتقاد اور عقائد کو بیان فرمایا، لیکن جو احکامات کی باتیں ہیں، اصلاح معاشرہ کی باتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے مدنی صورتوں میں بیان فرمائی ہے۔ اصلاح معاشرہ کس کو کہتے ہیں آپ ذرا سمجھیں۔ دیکھو ہماری شریعت کے بنیادی 5 شعبے ہیں، آپ نے کتنی مرتبہ سنا؟ ایک تو ہے عقائد۔ عقائد کا مطلب ہمارے بلیوز، گجراتی میں ہم جس کو مانیتا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے متعلق میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء اور رسولوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں میرے کیا عقیدے ہونے چاہیے، جنت اور جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، پل صراط کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حساب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سب عقائد کہلاتے ہیں۔ تو عقائد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو، اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو۔ اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب؟ کہ بھائی سنت کے مطابق، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے جو عقائد ثابت ہو اس کو ہم ماننے والے ہوں۔ اور جماعت کا مطلب صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت سے جو عقیدے ثابت ہوں وہ ہم ماننے والے ہوں، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، کہ ہم سنت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کی جماعت سے جو چیزیں ثابت ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اجماع صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو ایک بات ہو گئی۔ ایک ہے ہماری شریعت کا پہلا شعبہ کیا ہے؟ عقائد۔ آدمی کے عقیدے بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو آدمی کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ عقائد کے بعد عقائد اور اس کے بعد ایمان، معاملات، اخلاقیات، معاشرت۔ ایمان وہ عقیدے کی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آدمی کے معاملات۔ معاملات کا کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھو آپس میں جو لین دین کرتے ہیں وہ معاملہ ٹھیک ہو، مگر مثلا ایک آدمی دوسرے سے قرض لے رہا ہے اور دوسرا آدمی قرض دے رہا ہے تو اس کو ایک معاملہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کسی آدمی کے مکان میں کرائے پر اور رینٹنگ پر رہ رہا ہے، تو ایک آدمی کا مکان ہے، مالک کے مکان وہ ہے، دوسرا اس میں کرایہ دار ہے، اجرت پر رہ رہا ہے۔ تو اب کہا کہ بھائی دیکھو یہ ایک معاملہ ہے، دو آدمی بزنس اور تجارت کر رہے ہیں، پارٹنرشپ میں تجارت کر رہے ہیں، تو ان دونوں کے آپس کا معاملہ ہے، اس کو معاملہ کہتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کہا کہ ان معاملات کو شریعت کے مطابق کرنا، کہ بھائی قرضہ لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں تو قرضے میں کیا ہو لکھ لو، بھائی مدت متعین کر لو، گواہ رکھ لو،
سورۃ البقرہ میں اخیر میں پرسوں پڑھا گیا. پورے قرآن پاک میں سب سے لمبی سورت معاملات کے بارے میں آئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ معاملہ بیان فرما رہے ہیں قرض کا کہ بھائی قرض آپس میں لیا دیا جا رہا ہے تو مدت طے کرو, گواہ رکھو, آپس میں لکھ لو. اس لیے کہ یہ قرض ایسی چیز ہے, حج کرو گے, عمرہ کرو گے, شہید ہو جاؤ گے پھر بھی معاف نہیں ہوگا جب تک وہ جو قرض دینے والا ہے وہ معاف نہیں کرے گا. یہ ہے معاملہ. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں بزرگوں کہ دیکھو عقائد کے بعد عبادات ہے ایک شعبہ, عقائد ہے اس کے بعد عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, عمرہ, یہ سب چیزیں. ہمارے لوگ صرف اس عبادت کو اسلام سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ ہمارے اسلام کا اور شریعت کا ایک شعبہ ہے. اس کے بعد آتا ہے معاملات کا معاملہ کہ بھائی آپس میں پارٹنرشپ ہیں تو جب پارٹنرشپ شروع کرو تو کسی جاننے والے کے پاس جاؤ کہ شرکت میں تجارت کے کیا احکامات ہیں. اگر ان احکامات پر شروع سے عمل کریں گے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. آج کل کیا ہے, لوگ اپنی من مرضی سے کام کرتے ہیں اور جب پھنستے ہیں تو پھر شریعت والوں کو بلاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پہلے پوچھو کہ بھائی ہم دونوں پارٹنر بن رہے ہیں تو پارٹنرشپ کے شریعت میں کیا احکام ہیں اور اس کے مطابق معاملہ کرو تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں معاملات. دیکھو معاملات اور معاشرت ہماری شریعت میں اتنی اہم چیز ہے. علامہ مرغینانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہدایہ ہے. یہ ہدایہ شریف ہر مولوی اور عالم کو پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ہدایہ نہ پڑھے تو وہ عالم نہیں بن سکتا. سارے مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور مسلک احناف کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے علامہ مرغینانی رحمت اللہ علیہ. اور کیسے وہ کتاب لکھی ہے, ان کے حالات میں علماء نے لکھا ہے کہ 13 سال تک مسلسل روزے رکھے اور یہ کتاب لکھی ہے. اور یہ روزے رکھتے تھے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. ہم اگر رمضان کے علاوہ روزہ رکھیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے. علامہ مرغینانی نے ہدایہ لکھی اور 13 سال تک روزے رکھے اور خادم ان کا دوپہر کا کھانا لے کر آتا تھا, حضرت رکھ دیتے تھے, کسی کو کھلا دیتے تھے اور پھر برتن وہاں رکھ دیتے تھے. خادم کو بھی پتا نہیں کہ حضرت کا روزہ ہے. 13 سال تک روزے رکھ کر کتاب لکھی ہدایہ, بڑی بڑی 4 جلدیں. ان 4 جلدوں میں ایک جلد میں عبادات بیان کی, طہارت ہے, پاکی کے جتنے احکام ہیں, پھر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد دوسری, تیسری اور چوتھی جلد علامہ مرغینانی رحمت اللہ علیہ نے معاملات اور معاشرت پر بیان کیا. معاملات تو معلوم ہوا کہ ہماری پوری شریعت کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ عبادت ہے صرف, باقی سب کیا ہے, معاملات اور معاشرت. اب ہم کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں اور معاملات معاشرت کو کوئی جانتا ہی نہیں. تو عقائد بھی ٹھیک ہوں, عبادات بھی ٹھیک ہوں, معاملات بھی ٹھیک ہوں, اسی طریقے سے اخلاق بھی ٹھیک ہوں. یہ اخلاق بھی شریعت کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. اخلاق کا کیا مطلب ہے کہ بھائی کسی دوسرے کے بارے میں ہمارے دل میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, عداوت نہ ہو. اللہ کی مخلوق کے لیے ہمارے دل صاف ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, اخلاق. اور اسی اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا, اس کو اخلاق کہتے ہیں. اور ایک چیز ہے معاشرت, جو اس سورت کا بنیادی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ اس سورت میں معاشرت بیان فرما رہے ہیں. معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو معاشرت کا معنی ہے اس دنیا میں کوئی اکیلا نہیں رہتا. کوئی اکیلا رہتا ہے بھائی؟ اکیلا رہنا ہو تو پھر جنگل میں جانا پڑے گا, اور نہ ہی ہماری شریعت میں اکیلے رہنے کا حکم ہے. آدمی جہاں بھی رہے گا اس کو کسی نہ کسی سے واسطہ پڑے گا. گھر میں رہ رہا ہے تو گھر والوں کے ساتھ, گھر کے ارد گرد جو پڑوسی ہیں اس کے ساتھ, کام کر رہا ہے تو کام میں جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ, سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے جو مسافر ہیں ان کے ساتھ, جہاں بھی جائے گا دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ اور رابطہ ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں معاشرت.
کہ آپس کا رہن سہن اس کو معاشرت کہتے ہیں، اور اس کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس معاشرے اور سوسائٹی اور سماج میں اس طرح رہیں کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے شریعت کے وہ احکام معاشرے کے متعلق، آپس کے رہن سہن کے متعلق جو احکامات لوگوں نے پسے پش ڈال دیے تھے، اس کو بہت زندہ کیا، اس کو لوگوں میں عام کیا۔ اسی لیے حضرت کے متعلق بہت مشہور ہے کہ تھانہ بھون میں خانقاہ ہوتی تھی، اور وہاں جو لوگ رہتے تھے ان پر بہت پابندی اور سختی کے ساتھ معاشرت کا حساب لیا جاتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میری خانقاہ میں جو لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں، اگر میرے کسی مرید کے متعلق مجھے یہ خبر پہنچے کہ میں نے اس کو پڑھنے کے لیے وظائف اور تسبیحات دی ہے، اس نے پورا نہیں پڑھا، 10 مرتبہ کہا تو 5 مرتبہ پڑھا، تو مجھے تکلیف تو ہوتی ہے کہ بھائی جب اصلاح کے لیے آیا ہے، شیخ نے اس کو ایک کام دیا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میرے یہاں آئے ہوئے لوگوں میں سے مجھے یہ پتا چلے کہ اس کے کسی کام سے دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان کو بلا وجہ تکلیف پہنچ رہی ہے، تو مجھے ایسے مرید سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت کے متعلق یہ بہت مشہور تھا، حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ہماری خانقاہ میں تو اگر کسی کو انسان بننا ہو تو آؤ، انسان بننا ہو تو آؤ، اگر صوفی بننا ہے، بہت بڑا بزرگ بننا ہے تو دنیا کی خانقاہ ہے، ہم تو کسی کو بزرگ بھی نہیں بناتے، صوفی بھی نہیں بناتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم صحیح معنوں میں انسان بن جائیں ہم۔ اور یہ سیدھی بات ہے، انسانیت سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا معاشرہ اور کیسا رہن سہن دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے حالات میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں ان کے ایک پڑوسی تھے جو مسلمان نہیں تھے، اس نے اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا کہ بھائی یہ گھر فور سیل، تو اس نے پرائز ڈبل لگائی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ اسٹریٹ اور یہ سٹی جو ہے اس میں عام طور پر گھر کے جو ویلیو پرائز ہے وہ تو یہ ہے، اور آپ نے تو اس سے ڈبل پرائز کیوں لگائی ہے؟ تو اس غیر مسلم نے یہ کہا کہ دیکھو مثلا میں 20 لاکھ کا مکان بیچ رہا ہوں، تو اس میں سے 10 لاکھ اور 1 ملین میرے مکان کی پرائز ہے، اور 1 ملین عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں رہنے کی پرائز ہے۔ مسلمان ایسے رہتے تھے۔ اب ہمارا حال دیکھو، ہمارے پڑوس میں کسی غیر مسلم کو گھر بیچنا ہو تو ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اس کی پرائز کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اچھی اپنے دل کو پوچھو۔ تو ہمارا اسلام صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام انسانیت سکھاتا ہے، اور اسی معاشرت کی اصلاح قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمارے معاشرے کی اصلاح فرماتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں اس طرح رہو کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دسترخوان پر سمجھو 4 آدمی مل کر کھانا کھا رہے ہیں، 4 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، اب آپ کھاتے کھاتے آپ نے اپنا پیٹ بھر لیا، کھا لیا، دوسرے لوگ کھا رہے ہیں، تو آپ کو حدیث میں یہ حکم دیا گیا کہ جب تک آپ کا ساتھی کھانے سے فارغ نہ ہو آپ دسترخوان نہ چھوڑیں، جب تک آپ کے دوسرے ساتھی کھانے سے فارغ نہ ہو وہاں تک آپ وہاں بیٹھے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اٹھ کر چلے گئے تو سامنے والے بندے کو شرم محسوس ہوگی، اور اس شرم کی وجہ سے یا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا یا شرم کے ساتھ کھانا کھائے گا اور اس کو تکلیف پہنچے گی۔ ایک مسلمان دوسرے انسان کو اور مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، انتظار کریں اور اس کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو دسترخوان سے الگ کریں۔ ہماری یہ تعلیم ہے شریعت کی۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک مسلمان کو ہماری وجہ سے شرم آئے گی، وہ بیچارہ کھانا چاہتا ہے پھر بھی رک جائے گا، اور اگر کھائے گا تو بھی کیسے کھائے گا؟ شرم کے ساتھ کھا رہا ہے، اور اس کو جو شرم محسوس ہوئی، اس کو تکلیف ہوئی، اس کا ذریعہ ہم بنے ہیں، تو ہم کو کہا رک جاؤ، جلدی مت کرو۔ اسی طریقے سے دیکھو 2 مسلمانوں میں مثلا ایک ڈیل ہو رہی ہے، ایک سودا ہو رہا ہے،
مثلا کسی کا مکان بیچنا ہے اور دوسرا ایک انسان یا مسلمان اس سودے میں بزی ہے، بات چل رہی ہے، اب تیسرا آدمی کیا کرتا ہے؟ جس کو پتا چلے وہ بیچنے والے کے پاس الگ سے جاتا ہے، بھائی وہ آپ کو اتنی آفر کر رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، ہم آپ اس کو اتنا دیں گے۔ یہ شریعت میں حرام ہے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ نماز پڑھنا صرف دین نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عقد میں اپنا عقد ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ ان دونوں کا سودا ہو جانے دو، اگر کینسل ہو جائیں آپ کوئی بات نہ کہو، اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا مت ڈالو، اگر ان کی ڈیل کسی وجہ سے کینسل ہو جائیں پھر آپ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں بھی اس کو خریدنا۔ آج دیکھو ہمارے حالات کیا ہیں، اس پر عمل ہے، حالانکہ یہ ایک حرام چیز ہے کہ سودے پر سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان لڑکی ہے اور اس کا کوئی رشتہ آیا ہے، دوسرے مسلمان کو پتا چلا اس کے گھر میں بھی جوان لڑکی ہے، تو اس نے اس رشتے کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ میں آپ کو اس سے بھی اچھی لڑکی دکھاتا ہوں، یہ حرام ہے۔ حدیث میں کہا، اس کو خطبہ کہتے ہیں عربی میں، کہ اپنے دوسرے بھائی کے خطبے پر خطبہ ڈالنا یہ حرام ہے جب تک اس کی لڑکی کے نکاح کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی یا اپنے کسی رشتہ دار کی بیٹی کا اس لڑکے کو یا لڑکے والوں سے کوئی بات کہیں، رہو، انتظار کرو۔ اگر ان کا، اور اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے کہ بھئی رشتہ اچھا ہے، اللہ کرے ان کا رشتہ ہو جائیں، تو اللہ ہمارے لیے بھی اچھے رشتے کا انتظام کرے گا۔ لیکن ہم کیا ہیں، نہ اس کا رشتہ ہونے دیتے ہیں اور نہ ہمارا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اگر رشتہ ہو بھی جائیں لیکن کسی مسلمان کے گھر کسی نے اگر منگنی ڈالی ہے، اپنے نکاح کا پیغام ڈالا ہے، اس نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام ڈالنا یہ حرام ہے۔ یہ معاشرت کے اصول ہیں اور یہ اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور مثال بیان کر کے آج کی بات مکمل کریں گے۔ مثلا 28ویں پارے میں دوسرے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان کیے ہیں، جس میں یہ کہا کہ ایک مجلس میں 3 آدمی مثلا بیٹھے ہیں تو 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی نہ کریں۔ کیا ہوگا اس سے؟ بھائی 3 آدمی اور 2 آدمی کان میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شریعت نے منع کیا کہ بھائی تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی کہ بھائی کون سی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، میرے علاوہ یہاں کوئی ہے نہیں، اگر چھپانے کی بات ہے تو اس کے سامنے مت کرو، بعد میں جا کر کرو، لیکن تمہاری اس کانا پھوسی کی وجہ سے ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے جس کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے سمجھو کہ بھائی آج کے دور میں 3 آدمی بیٹھے ہیں اور 2 آدمی کان میں بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ایسی لینگویج میں بات کر رہے ہیں جو تیسرے آدمی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ کانا پھوسی ہوئی، اسی لیے دوسری لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھ میں نہ آئے، تو یہ بھی کانا پھوسی ہے۔ بھائی اگر آپ کو بات کرنی ہو تو جو زبان وہ سمجھتا ہے آپ تینوں سمجھتے اسی میں کرو، ورنہ پھر آپ الگ جا کر کرو۔ اب اس بندے کو کیا ہوگا کہ بھائی دوسری لینگویج میں بات کریں، اس کا مطلب یہ کہ وہ بات چھپانا چاہتے ہیں یا پھر میری ہی بات کر رہے ہیں جو مجھے پتہ نہ چلے، اس کو تکلیف ہوگی۔ دیکھو شریعت میں کتنا اہتمام ہے ایک مسلمان کو تکلیف سے بچانے کا، کتنا اہتمام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک آدمی نے خط لکھا، انگریزی میں سوال لکھا، انگلش میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو پوچھ کر وہاں عربی میں جواب لکھا کہ بھئی یہ کیا پوچھ رہا ہے، مجھے تو آتی نہیں، تو کہا یہ پوچھا ہے۔ حضرت نے اس کے نیچے جواب لکھا عربی میں، تو وہ بندے کو جب لیٹر ملا تو کہا حضرت مجھے کہاں عربی آتی ہے؟ تو حضرت نے کہا مجھے انگلش کہاں آتی ہے؟ جب تجھے پتا ہے کہ تجھے بھی اردو آتی ہے اور مجھے بھی اردو آتی ہے تو پھر دوسری زبان لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو سمجھایا، اصلاح کی کہ بھائی جب ہم دونوں ایک زبان جانتے ہیں تو تیسرے آدمی کو یہاں الگ کرنے کے لیے ہم کیوں دوسری زبان بولتے ہیں؟ زبانیں ہر ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی کسی مسلمان کو تکلیف ہو اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کی یہ صورت ہے، اس لیے میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ صورت جب شروع ہوگی تو پہلے حکم آئے گا کہ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اس پر زنا ثابت
ثابت ہو جائیں تو اسلامی حکومت اگر وہ غیر شادی شدہ ہے سارے لوگوں کو جمع کر کے دونوں کو 100 کورے مارے گی تو آپ کو یہ ہوگا کہ بھائی یہ اسلام ہے، اس میں اصلاح ہے. اگر یہ سزا ہوگی تو زنا بند ہو جائے گا. اب سروے کرو جہاں اسلامی حکومتوں میں اسلامی سزائیں ہیں وہاں کرائم کتنا ہے اور جہاں سزائیں نہیں ہیں وہاں کرائم کتنا ہے، آپ سروے کرو. تو اگر کوئی آدمی یہ ساری تمہیدات سمجھے گا تو اس کے لیے یہ سزائیں سمجھنا آسان ہوگا. اور زنا اگر کسی نے کہا کہ فلاں نے زنا کیا ہے وہ ثابت نہیں کر سکا تو پھر اس پر بھی سزا آئے گی، تہمت کی سزا آئے گی. تو یہ احکامات جو اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.